افسوس یہ مہر نکاح کا وہ وجودی اور لازمی حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، خاتون جنت آپ کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت علی سے آپ کا نکاح کا جب معاملہ طے کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی حضرت علی سے کہتے ہیں کہ علی، مہر میں دینے کے لیے آپ کے پاس کیا موجود ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اور وہ حضرت فاطمہ جس مکان میں بیوی بن کر جاتی ہے وہ مکان بھی حضرت علی کا خود کا نہیں ہوتا، وہ مکان بھی ایک انصاری صحابی نے آپ کو بطور گفٹ اور بطور ہدیہ دیا تھا کہ آپ کا جو نکاح ہونے والا ہے، آپ کی بیوی جو آنے والی ہے وہ میرے اس مکان میں رہے گی۔ تو مالی اعتبار سے کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کے پاس تو علی ایک زرہ تھی، جو تلوار جو میدان جنگ میں کام آتی تھی، وہ کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بازار میں جاؤ، یا تو اس کو بیچ دو یا اس کو گروی رکھ دو، اس لیے کہ آپ کو حق مہر ادا کرنا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو دشمنوں سے مقابلے کے وقت جنگ میں کام آتی ہے، جب میں اس کو فروخت کر دوں گا، گروی رکھ دوں گا، میں میدان جنگ میں کون سے ہتھیار کو لے کر کے جاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بعد کا معاملہ ہے، پہلے نکاح کے مہر کی رقم ادا کرنی ہے۔ تو اس وقت میں جب حضرت علی کے پاس نہ اپنا گھر موجود تھا، نہ مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز موجود تھی، تو اس وقت میں 12.5 اوقیہ یا 12.5 اوقیہ چاندی اللہ کے نبی نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی مہر کو متعین کیا تھا۔ آج جو ہم کہتے ہیں نا بعض دفعہ کہ بھائی مہر فاطمی رکھ لی جائے، مہر فاطمی کیا ہے؟ وہ آج کے زمانے میں 500 درہم ہے۔ کتنی درہم ہے؟ آج کے زمانے میں اس کی قیمت 500 درہم، جو تقریباً 1 کلو 53 تولہ اور اس کے کچھ ماشے جا کر کے بیٹھتی ہے، یعنی 56 تولے کے آس پاس اس کی مقدار بیٹھتی ہے۔ تو یہ مہر فاطمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مہر کا تعلق یہ ہے کہ ہمارے نکاح میں جو اور فضولیات کے خرچے ہیں، اتنی مہر ہم مانتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری شادی کے جو کارڈوں کا خرچہ ہوتا ہے ان کارڈوں کے خرچوں سے بھی کم ہماری مہر ہوتی ہے، جبکہ مہر شریعت میں اصل ہے، کارڈ اصل نہیں ہے، کارڈ اصل نہیں ہے۔ اور آج کا نوجوان طبقہ جن کی شادی ہو چکی یا شادی ہونے والی ہے، مہر ادا نہ کرنے والا، وہ اپنی بیوی کا حق ہڑپ کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے، مال کو اور حق کو ہڑپ کرنے والا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حق، یہ بیوی کا حق ہے، وہ بیوی آپ سے مانگ سکتی ہے، آپ سے کہہ سکتی ہے کہ میں آپ کے بچوں کے لیے کھانا نہیں بناؤں گی جب تک آپ مجھے حق کے مہر ادا نہیں کرے گی۔ وہ تو اس کی کرم فرمائیاں ہے، مہربانی ہے کہ وہ بغیر مہر کے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بیوی کا حق ہے مہر ادا کرنا، مہر ادا کریے۔ آج کا نوجوان 30,000 روپے کا، 60,000 روپے کا منہ دکھائی کے نام پر گفٹ تو دے سکتا ہے، لیکن 11,000 روپے کی مہر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اپنی جیب پاکٹ سے وہ بہت سارے اور دوسرے خرچے کر دیتا ہے، لیکن جب مہر دینے کا نمبر آتا ہے تو وہ بھی اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھتا ہے، اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے کہ 60,000 کا موبائل تو میں نے دے دیا، لیکن وہ 5,000 روپے جو اصل شریعت کا میری بیوی کا حق ہے، وہ بھکاریوں کی طرح میں اپنے باپ سے اس کو مانگوں گا، ہاتھ پھیلاؤں گا۔ نہیں، وہ ضروری نہیں ہے۔ سب سے بڑا گفٹ اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی بیوی کے لیے آپ کا مہر ہے۔